مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، وجنۃ عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، اور وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیہ مبارکہ کے اندر جو مغفرت کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے دو معنی بیان کیے۔ ایک اس کا معنی آپ نے بیان کیا اسلام، اور ایک معنی بیان کیا توبہ۔ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مغفرت سے مراد فرائض کی ادائیگی دی۔ تو یہ جتنے بھی اقوال ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے کہ مغفرت ایسی چیز ہے جو گناہوں سے بخشش کا مستحق بنا دے مومن کو، اور جہنم کی آگ سے مسلمان چھٹکارا حاصل کر سکے۔ یہ مغفرت کا خلاصہ ہے، لب لباب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مراد اسلام ہے، صحیح عقائد ہیں، اخلاق فاضلہ ہیں، اور عقائد اور اعمال صالحہ ہیں۔ ان سب چیزوں کے باعث مسلمان کا داخلہ جنت کے اندر ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے مراد یہ چیزیں ہیں، اسلام ہے، صحیح عقائد ہیں، اخلاق فاضلہ ہیں، اور ساتھ ہی عقائد صالحہ ہیں، اعمال صالحہ۔ تو یہ سب چیزیں مل کر مسلمان کو جنت کے اندر داخل کرتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں مسلمان کے لیے جنت کے اندر داخلے کا باعث سبب ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے اندر آتا ہے بادروا بالاعمال، اعمال کے اندر جلدی کرو۔ اعمال سے مراد اعمال صالحہ ہیں، ان پر عمل پیرا ہو کر فرمایا کہ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، اور ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے جلدی کرو۔ جنت پر ایمان لانا فرض ہے، اور مومن کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جنت کا سوال کرتا رہے اور دوزخ سے پناہ مانگتا رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جنت کو مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جنت عرض کرتی ہے کہ باری تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ اور جو شخص دوزخ سے، آگ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دوزخ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ باری تعالیٰ اسے مجھ سے پناہ دے، تو وہ پناہ کے اندر آ جاتا ہے۔
تو اس لیے فرمایا مومن کے لیے چاہیے، مسلمان کے لیے چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جنت کا سوال کرتا رہے اور دوزخ سے پناہ مانگتا رہے۔ اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ہی ایک دوسری حدیث پاک مروی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے کہ میرے بندوں کے نامہ اعمال دیکھو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس کے نامہ اعمال کے اندر جنت کی طلب ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں ضرور اسے عطا کروں گا، اور جس کے نامہ اعمال کے اندر دوزخ سے پناہ مانگی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں اس کو پناہ دے دوں، میں ضرور بھی ضرور اس کو پناہ دے دوں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض اعمال انسان کے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں، اور بعض اعمال ایسے ہیں جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو دوزخ کی طرف لے جاتی ہیں، فرمایا ان میں سے ایک منہ ہے اور ایک انسان کی شرمگاہ ہے۔ فرمایا اگر ان کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو یہ مسلمان کے لیے دوزخ میں جانے کا سبب ہے۔ اور فرمایا دو چیزیں جو جنت کی طرف لے جانے کا سبب ہیں، فرمایا ایک تقویٰ ہے اللہ کے ساتھ اور ایک حسن اخلاق ہے، فرمایا جن کی وجہ سے انسان جنت کی طرف جاتا ہے۔ اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت اسی کو عطا کریں گے جو اس کی بارگاہ کے اندر جنت کا طلبگار ہو، جو اس کی امید کرے گا، جو اس کو طلب کرے گا، اللہ رب العزت اسے جنت عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا